وہ یہ ہے کہ فرمایا اس سے مراد حضور کی آل ہے، حضور کی نسل ہے جو قیامت تک، کیونکہ یہ اس کا شان نزول صورت کا بتاتا ہے کہ جب حضور کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ رنجیدہ بھی ہوئے، تانے بھی سنے گئے کہ یہ ایسے ہیں، ان کی تو نسل ہی بچنی، ان کا نام لینے والا کون ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی بندے کا نام لینے کے لیے اس کی اولاد آگے نسل کا، تو عرب میں یہی تھا، تو اس انداز میں وہ فخر بھی کیا کرتے تھے، تو یہ تانا دیا گیا سرکار کو کہ ان کا نام لینے والا کون ہے، ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی ہے۔ رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا ابھی چاہو نا ذرا، یہ جو تانے دے رہے ہیں ان کو بھی جواب ہو جائے گا اور میرے محبوب کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ فرمایا جو تانے دے رہے ہیں سنو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، انا شانئک ھو الابتر، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، آپ ابتر نہیں، نسل ان کی کٹی جائے گی۔ فرمایا محبوب ہم آپ کو خیر کثیر دے رہے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں یہاں پر یہ مراد ہے، فرمایا جنہوں نے تانا دیا تھا کہ ان کی نسل نہیں ہوگی، فرمایا محبوب ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں قیامت تک۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ ان کی نسلیں تو ختم ہو جائیں گی لیکن محبوب قیامت تک آپ کی نسل بھی رہے گی، آپ کی یاد بھی رہے گی، آپ کا چرچا بھی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے سورہ کوثر آپ کو آپ کی شان میں نازل فرمائی۔ تو امام راضی یہاں پر ایک جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو خیر کثیر ہے یہ حضور کی اولاد اور حضور کی نسل پاک ہے، فرمایا یہ نہر ہے، یہ ساری نسل کوثر ایک نہر ہے، اور فرمایا اس کا آغاز سیدہ زہرا ہے، اس کی ابتدا سیدہ زہرا ہے۔ اس لحاظ سے الکوثر کا جب معنی سیدہ زہرا پاک کے اعتبار سے کیا جائے تو پھر ایسا وجد آتا ہے، ایسا ذوق آتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، محبوب پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو زہرا جو عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، وقت دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، وقت دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، وقت دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین۔ یہ اہل سنت کا نعرہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے کی چمک تو بڑی ہے لیکن اس طرح آواز نہیں بڑی۔ محبت سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی یہ نعرہ لگے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، تو صرف یا حسین یا حسین یہ ہمارا شعار نہیں، ہمارا شعار یا حسن یا حسین۔ ہم حضور کی ساری نسل پاک کو مانتے، سیدہ زہرا کے دو لال ہیں، اللہ اکبر، اور باکمال ہے، سبحان اللہ۔ تو زیادتی نہیں کہ امام حسین کا نام لیا جائے اور امام حسن کا نہ لیا جائے۔ جی آج میں چاہتا تھا کہ آپ کی ولادت پر کچھ خراج عرض کروں لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، لیکن بہرحال ضرورت اس امر کی ہے، اس امت پر یہ ضروری ہے کہ جب امام حسین کا نام لیا جائے تو ساتھ امام حسن کا بھی لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ امام قرطبی نے لکھا ہے امام حسن کی یہ شان ہی کافی ہے، امام حسین کے امام کا نام امام حسن۔ سبحان اللہ۔ جس طرح عمر میں بڑے ہیں اس طرح شان میں بھی بڑے ہیں، جس طرح عمر میں بڑے ہیں اس طرح مقام میں بھی بڑے ہیں، مرتبے میں بھی بڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لحاظ سے یہ جب بھی بولا جائے تو پھر ضرور منہ کھولا جائے، اس لیے کہ یہ منہ کھولنا قبر کی روشنی کا سبب ہوگا، بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح قبول ہوتے ہیں کہ ان کا اثر قیامت تک رہتا ہے، ان کا اثر قبر تک رہتا ہے۔ ہر جگہ سیریس رہنا چاہیے، لیکن حضور کی ذات کا جب مسئلہ آئے اور سرکار کی اولاد اور سرکار کی نسل پاک اور سرکار کی نسبتوں کا جب مسئلہ آئے تو پھر پروانے کی طرح حرکت ہونی چاہیے، جس طرح شمع چل رہی ہے اور پروانہ گھوم رہا ہوتا ہے،
جب حضور کا ذکر ہو تو پھر ماننے والے کا چہرہ بھی بتائے، زبان بھی بتائے، حرکت بھی بتائے. تو اس انداز میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت شاہ صاحب کو کہ جنہوں نے بہت خوبصورت نعرہ لگایا. بہرحال یہ ہے کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کی جو عظمت ہے اس کا ہر حوالہ نرالا ہے، کیونکہ آپ کی نسبت وہ ہے جو کسی کی نسبت نہیں. دیکھو عورت کا جو خوبیوں کا انداز ہے وہ 3 خوبیاں بہت بڑی ہیں. بیٹی کس کی ہے، بیوی کس کی ہے، ماں کس کی. اگر پورے میں جو مضمون ہے اس کے خلاصے میں صرف ایک جملہ عرض کر کے تو اختتام کر دوں تو یہ لنگر ایسا ہے کہ جس کا اثر اگلے رمضان شریف تک رہے گا. اللہ اکبر. عورت فخر کرتی ہے میں فلاں کی بیٹی ہوں، فخر کرتی ہے اور میں فلاں کی بیوی ہوں، فخر کرتی ہے میرا بیٹا وہ ہے، میرا بیٹا وہ ہے، میرا بیٹا وہ ہے. ماں فخر کرتی ہوگی بیٹا صدر ہو، ماں فخر کرتی ہوگی بیٹا چیف ہو، ماں فخر کرتی ہوگی بیٹا شیخ الحدیث ہو، ماں فخر کرتی ہوگی بیٹا وہ شہید ہو. لیکن سیدہ زہرا کی عظمت دیکھیں، باپ کون ہے، خامد کون ہے اور بیٹے کون. کیا انداز ہے آپ کی عظمت کا اور کیا شان ہے. باپ ہیں تو نبیوں کے سردار، خامد ہیں تو ولیوں کے سردار، بیٹے ہیں تو شہیدوں کے سردار. اللہ اکبر. مریم از یک نسبت زہرا عزیز. اللہ اکبر. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت زہرا عزیز. اقبال کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ مریم کو ایک نسبت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہیں، لیکن سیدہ زہرا کو 3 نسبتیں ہیں. سبحان اللہ. کہ ان کے باپ کی نسبت کو دیکھا جائے تو سبحان اللہ، خامد کی نسبت کو دیکھا جائے تو سبحان اللہ، ان کے بیٹوں کی نسبت کو دیکھا جائے تو اللہ اللہ. کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے. تو اس انداز میں سیدہ زہرا پاک کی جو شان اور جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے اس لحاظ سے کتنا بولا جائے، کتنا بولا جائے، کتنا بولا جائے. سبحان اللہ.